اللہ کیا فرماتا ہے؟ افلا تذکرون، دھیان نہیں دیتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، سچ قبول نہیں کرتے؟ کیسے ہو؟ عقل کائے کے لیے ہے، تمیز کائے کے لیے ہے، سمجھ کائے کے لیے ہے؟ پہچانو، دیکھو کہیں تمہاری خواہشات، نفسانی خواہشات، نفسی خواہشات، کہیں کوئی اور چیز آڑے آ رہی ہے تو دیکھو اللہ کا واضح بیان موجود ہے، حق موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، پھر کیوں سچ کی طرف نہیں آتے؟ حق کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو عقل والے کو کہا گیا دھیان دو، اور جن کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے ان کو نظر نہیں آتا، دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ کے ہاں محاورہ ہے بھینس کے آگے بین بجانا، کیا مطلب؟ کہ ان کے عقل تو انہوں نے استعمال ہی نہیں کرنی، جتنا مرضی بات کر لو انہوں نے سننا نہیں، ایسے ہے آپ کو نظر آتا ہے۔ تو غور و فکر کرنا، دھیان دینا، یہ کائنات ہے، غور کرو۔ اے کافرو، اے منکرو، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو تمہیں قیامت میں کوئی مدد یا شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی مدد کا انتظام بھی فرمائے گا، شفاعت کا اہتمام بھی فرمائے گا، اور وہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو میں نے شفاعت کے حوالے سے مختصراً آپ کے سامنے بات کی۔ شفاعت کا پورا بیان کروں تو میری کئی تقریریں موجود ہیں، اس میں ہے۔ اچھا، کہیں گے قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک میں نفی، ایک میں اثبات۔ نفی کا مطلب جن میں انکار ہے، اثبات کا مطلب جن میں ثابت کیا گیا ہے۔ تو میں کہوں گا بالکل درست ہے، دونوں طرح کی آیتیں ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ جو نفی کی آیتیں ہیں جن میں کہا گیا کہ کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی شفاعت نہیں کرے گا، تو اس کا کیا مطلب کہ کافروں کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا، منکروں کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور جہاں اثبات ہے، ثابت کیا گیا ہے، وہاں یہ کہ اللہ کی عطا سے شفاعت کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے کریں گے۔ تو دونوں طرح کی آیتیں ہیں، دونوں کو ماننا ہوگا۔ اگر صرف ایک طرح کی مانیں گے تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کے کچھ کو مان لینا، کچھ کو چھوڑ دینا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ قرآن کو ماننا نہیں ہے، پورا قرآن ماننا ہوگا۔ تو ہم دونوں طرح کی آیتوں کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، جہاں نفی ہے وہ بھی درست، جہاں اثبات ہے وہ بھی درست۔ اور یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی بھی شفاعت کر سکتا۔ تو اذن لہ الرحمن ورضی قولا، کہ اللہ نے نبی کو اجازت بھی دے دی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اسی کے لیے ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارا شفیع بنا دیا ہے، اسی لیے ہم ان سے کہتے ہیں اسألک الشفاعہ، حضور ہم آپ سے شفاعت کا سوال کرتے ہیں، ہماری شفاعت فرمائیں۔ سمجھ آ گئی بات؟
تو نبی پاک ہمارے شفیع ہیں، اور باقی درجہ بدرجہ اللہ کی عطا سے صحابہ، اولیاء، ماں باپ، نیک اولاد، نابالغ بچے، وہ جن کا ہے حافظ قرآن، حاجی، عالم، جن کا ہے درجہ بدرجہ ہم مانتے ہیں۔ یہ اتنا بیان مزید ہوگا تو انشاءاللہ پھر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کے جس کی مقدار تمہاری گنتی میں 1000 برس ہے۔ تدبر، کام کو انجام دینے کی، انجام کار کی فکر کرنا۔ اللہ تعالی کے لیے ہے تو کیا مطلب اسباب کو پیدا کرنا، تقدیر۔ اللہ تعالی نے آسمان میں مدبر مقرر کر رکھے ہیں۔ یہاں مدبر کا مطلب کیا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کام کو انجام دینے، انجام کار کا فکر کرنا۔ اللہ کے لیے مانے ہوں گے کہ اسباب کو تیار کرنا۔ اللہ نے کائنات بنائی، فالمدبرات امرا، قرآن میں ہے۔ آسمان میں اس نے انتظام کیا، جبریل اور میکائیل علیہم السلام۔ بارش ہو رہی ہے، پورا سال بارش ہوتی ہے، کوئی ایک منٹ ایسا نہیں جب بارش نہ ہو۔ کب ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، کتنے قطرے، نباتات، جمادات، کس کس کو کس طرح نوازنا ہے، اس پر اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے۔ قبض ارواح، روحوں کو قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل کی الگ ڈیوٹیاں۔ اب مانا کیا ہوگا کہ اللہ تعالی آسمان اور زمین میں انتظام فرماتا ہے، فرشتے مقرر ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، جس کام کے لیے ان کو حکم دیا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے کسی طرح بھی نافرمانی نہیں کرتے، جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اب کرنے والا کون ہے؟ آواز محبت سے کہیں، ذکر ہو رہا ہے فرشتوں کا۔ مقرر کون ہے؟ فرشتے۔ تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرشتوں کو طاقت اختیار کس نے دیا ہے؟ تو وہ اللہ جو فرشتوں کو اختیار دیتا ہے وہ اپنے بندوں کو بھی اختیار دیتا ہے۔ ہمیں آنکھیں دی ہیں، اختیار دیا ہے یا نہیں؟ میں سامنے دیکھوں، آنکھیں بند کر لوں، دائیں دیکھوں، بائیں دیکھوں، اوپر دیکھوں، نہ دیکھوں، اختیار ہے یا نہیں؟ پیار سے دیکھوں، گور کے دیکھوں، سختی سے دیکھوں، اختیار ہے یا نہیں؟ مجھے ہاتھ دیے، ہاتھوں میں انگلیاں دی ہیں، اختیار ہے یا نہیں؟ پیار سے ہاتھ ملاؤں یا مکہ بنا کے کسی کو جڑ دوں؟
پوچھ رہا ہوں اختیار ہے یا نہیں؟ کسی میں قلم تھام کے نیکی لکھوں یا کسی کو گالیاں دوں، اختیار ہے یا نہیں ہے؟ پوچھی تو کس نے دیا ہے؟ تو جس کے ذریعے کام ہو رہا ہے نام اسی کا ہوتا ہے نا. پوچھ رہا ہوں شفا کون دیتا ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ دعا یا دوا. ٹھیک ہے، دعا یا دوا، مگر شفا کون دیتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں دعا سے ٹھیک ہو گیا، دوا سے ٹھیک ہو گیا. تو جس کے ذریعے کام ہو اس کا نام لیا جاتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے ڈاکٹر نے شفا دی، تو شفا تو کس نے دی ہے؟ تو ڈاکٹر کا نام کیوں لیا؟ دوا کا نام کیوں لیا؟ ذریعے کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ وہ ذریعہ بنا. تو ذریعے کی طرف نسبت کو مجازی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجازی. حقیقی نسبت اس کی طرف نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ مجازی. تو بندے بھی آپ کے کام آتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو کسی نے کہہ دیا فلاں نے مدد کی، تو ایسا کہنا غلط نہیں ہے، کیونکہ اس کو مدد کرنے کی طاقت کس نے دی؟ تو بات تو اللہ تک ہی گئی نا. اگر اللہ اسے نہ طاقت دیتا وہ مدد نہ کرتا. آپ کسی مشکل میں اچانک کوئی پہنچ گیا، مدد ہو گئی، تو کس نے پہنچایا؟ اللہ نے پہنچا، مگر وہ ذریعہ بنا. تو جو ذریعہ بنتا ہے اس کا نام لیا جاتا. میں نے یہ حدیث کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سرما لگاتے تھے. آپ کے ہاں جو سرما عام مشہور ہے وہ کالا ہوتا ہے، وہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سرما لگاتے تھے وہ سرخی مائل، ریڈش سرخی مائل، اس کا نام ہے اسمد، الف سے میم دال. مدینہ منورہ میں ملتا ہے، نقلی اصلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لگاتے تھے. سنت تھی آپ کی. 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں، 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سرما لگایا کرو. آگے کیا فرمایا؟ ينبت الشعر ويجل البصر. یہ سرما پلکیں اگاتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے. 2 کام بتائے، ایک تو پلکیں اگانا، دوسرا نظر کو تیز کرنا. تو اب یہ دونوں کام حقیقت میں کون کرتا ہے؟ اللہ. نبی پاک نے کس کی طرف نسبت کی؟ سرمے کی طرف. تو سرما بنا ذریعہ، اس میں یہ طاقت کس نے رکھی؟ بات سمجھ میں آ گئی. تو اسی طرح کسی ولی کے لیے، اللہ کے پیارے کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے ماننا غلط نہیں. اگر ایسا ہی ہے تو پھر زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. مارتا کون ہے؟ اللہ. یحیی و یمیت قرآن میں. پھر کہتے ہو فلاں بندے نے مار دیا، تو مارا کس نے تھا؟ اللہ نے. اس کا نام کیوں لیا؟ 2 جواب. جو یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، تو پھر دوسرے کا نام کیوں لیتے ہو؟